بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 19ویں پارے سے ہوا۔ مکافر جنوں اللہ سے ملاقات کا کوئی ایمان اور کوئی یقین نہیں، ان کے بیجا مطالبات کہ اللہ کے فرشتے ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتے، ہم اللہ کو خود کیوں نہیں دیکھ پاتے، فرمایا ایمان کے بغیر ان کی ساری ساری کی ہوئی اعمال ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور کل قیامت کا منظر ہے جب انہیں افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم ایمان لے آتے، تبھی کی اطاعت کر لیتے اور مارے حسرت کی انگلیاں چبا لیں گے، اور افسوس اور حسرت کا اظہار کریں گے کہ فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے آج ہمیں گمراہ کر دیا۔ برے دوست کی شرمندگی کل قیامت میں آدمی کو اٹھانی پڑے گی، اور حسرت ہوگی کہ برا دوست کیوں بنایا۔ اچھی صحبت، اچھی دوست بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ گھروں کا ماحول اچھا نہ بھی ہو، بچوں کو اچھی صحبت، اچھے دوست مل جائیں تو زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ گھروں کا ماحول کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، صحبت غلط ہو جائے، دوست غلط ہو جائیں تو ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے۔ کل انہیں بھی افسوس ہوگا کہ غلط دوست نہ بنائے ہوتے۔ ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ جیسے آسمانی کتابوں سے ساری کتابیں یک بار کی اتری ہیں، قرآن آہستہ آہستہ کیوں اترتا؟ اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بتائی، کتاب پر آزمائشیں، آپ پر حالات، ہم آیت اتار دیتے ہیں جس سے آپ کے دل کو اور تقویت ملتی ہے۔ آپ کے دلوں کی تقویت کے لیے ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ قوم عاد، قوم ثمود کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کی برائی کا تذکرہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کا درجہ دیتے ہیں جیسے معبود ہوتا ہے، بس ماننی اپنی چاہت، اپنی من کی ماننی، بس معبود کی طرح اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کے قدرت کے دلائل ہیں، رات دن کا نظام ہے، آسمان کے بارشوں کے بعد بنجر زمینوں کی زندگی ہے، ایسی اللہ رب العزت مارنے کے بعد نئی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دو سمندر ملتے ہیں، میٹھا اور کڑوا آپس میں نہیں ملتے، یہ اللہ کے قدرتی دو ہے۔ پھر اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نیک مقبول بندوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی یہ چند نمایاں خوبی ہیں، وہ اللہ کی بندگی کرنے والے، ان میں عاجزی ہے، وہ جہلا سے الجھتے نہیں ہیں، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، لیکن اللہ کے پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، گناہوں کے مجالس میں شریک نہیں ہوتے، کہیں مجبوراً گزرنا پڑے تو حفاظت کے ساتھ گزرتے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو دل و جان سے قبول کرتے، اور صرف اپنی فکر نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اللہ کے دربار درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمیں ہادی بھی بنا دے، ہمیں ہدایت بھی دے اور دوسروں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بھی بنا دے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے مقبول بندوں کی صفات ہیں، اور ان کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات کا تذکرہ ہے۔ اور پھر سورہ شعراء ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو غم تھا اور دکھ تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس پر آپ کو تسلی دی گئی۔ فرمایا اللہ کی قدرت کو بہت ساری نشانیاں ہیں، زمین آسمان پہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن لوگ غور نہیں کرتے اور یقین نہیں رکھتے اللہ کی ذات پر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ فرعون سے جب بات چیت ہوئی اور آپ نے ان سے خطاب کیا تو وہ اپنے احسانات جتلانے لگا کہ تیری پرورش تو ہمارے یہاں ہوئی، اور ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا اور تیرے ساتھ یہ احسانات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سادگی سے اللہ کا تعارف کرایا، رب تو نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اس انداز سے جب گفتگو کی تو جواب تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، مقابلے پہ آ گیا، معجزے، آپ نے معجزے دکھائے، اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اللہ رب العزت نے ظاہر معجزے کے بدولت پیغمبر کو غالب کر دیا،
وہاں کے جادوگر بھی سجدہ ریز ہو گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے اور اس نے ان کو دھمکی دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ لیکن نجات کے موقع پہ جب آگے دشمن ہے، پیچھے سے دشمن پیچھا کر رہا ہے اور آگے دریا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سامنے ہے، ساتھ ہے، تو قوم کہنے لگی موسیٰ مارے گئے، پیچھے دشمن ہے، آگے دریا ہے، کدھر جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پیغمبری یقین تھا، اللہ کے نبی ہے، کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ اور وہ اللہ ہمیں راستہ دیں گے۔ اور ہوا بھی، اللہ نے حکم دیا، لاٹھی ماری ہے نا، دریا میں لاٹھی ماری، وہ لہریں کیا تھیں؟ وہ تو دیواریں بن گئے، درمیان میں راستے بن گئے اور راستے بن کے نجات پا گئے۔ دشمن بھی پیچھے، اس نے بھی اپنا لشکر ڈال دیا، اللہ نے پھر ان لہروں کو حکم دیا اور ان لہروں نے انہیں غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک ہی دریا ہے، ایک کے لیے نجات کا راستے بناتا ہے، دوسرے کے لیے غرق کر دیتا ہے۔ کون ہے کرنے والا؟ اللہ۔ زندگی کے نقشوں میں موت اور موت کے نقشوں میں زندگی، عزت کے نقشوں میں رسوائی اور رسوائی کے نقشوں میں عزت دینے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہی ہے۔ معیشت کے اسباب میں کنگلا کر دینے والا اللہ ہی تو ہے، اور مٹی سے سونا بنا دینے والا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ ہی کا تو نظام چلتا ہے۔ فرمایا یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن لوگ یقین نہیں رکھتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، اللہ کا تعارف فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے رہنمائی کرتا ہے، مجھے صحت دیتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، کھلاتا پلاتا وہی ذات ہے مجھے۔ اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ میرا تذکرہ خیر پیچھے چھوڑ دینا، ہمیشہ اچھا تذکرہ میرا پیچھے چھوڑ دینا، اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا قیامت کا دن ہے جہاں مال نہیں، اولاد نہیں، کچھ بھی کام نہیں آنا، نیکی کی زندگی کام آئے گی۔ جو نیکی، جو صاف دل لے کے آئے گا اس پر قیمت لگے گی جنت کی، اور اس پر نجات کا راستہ ہوگا۔ قوم نوح کا تذکرہ ہے، جو شیخ الانبیاء ہے، نبیوں کے شیخ، 950 سال تک عمر تھی حضرت نوح کی۔ قوم نہ مانی اور چند ہی لوگ آپ پر ایمان لائے، قوم ہلاک ہوئی، اس کا تذکرہ۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، جو غیر معمولی قوت اور طاقت رکھتی تھی، پہاڑوں کو تراش کے محلات بنایا کرتی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کا مقابلہ تو کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ اور پھر اللہ نے اس قوم کو بھی پکڑا، اس لیے کہ نافرمان قوم تھی۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح آئے، اونٹنی لے کے آئے، معجزہ دکھایا، قوم نہ مانی، اللہ نے اسے بھی نیست و نابود کیا۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہے، قوم سے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسروں کے حقوق ضائع نہ کرو، اپنا حق پورا لیتے ہو، دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہو۔ قوم نے مذاق اور استہزاء کیا، اللہ کی پکڑ آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کا مختصر سا تذکرہ ہے اور تعارف ہے قرآن کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، اور کہاں آیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے دل پہ آیا ہے۔ اور کون لے کے آیا ہے؟ جبرائیل امین لے کے آیا ہے، اور جبرائیل امین کا نام ہے روح الامین۔ روح الامین کے راستے میں خیانت کوئی نہیں کی، اور روح الامین ہے جبرائیل جو قرآن کے شکل میں غذا لے کے آئے ہیں۔ یہ اندر کے انسان کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ روح اب بگڑی ہوئی مزاج اور بگڑی ہوئی فطرت کا اندر غذا کیا ہے؟ روح کی آج گانا اور موسیقی ہے۔ یہ فطرت جب بگڑ جاتی پھر موسیقی غذا بن جاتی، ورنہ جبرائیل امین تو جو غذا لے کے آئے تھے وہ سلیم الفطرت لوگوں کے لیے لے کے آئے تھے، ان کی غذا روح کی تو قرآن ہے۔ قرآن ان کی غذا ہے، اور قرآن میں یہ طاقت ہے جو جتنا پڑھتا ہے اتنا اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی شاعری جو اللہ سے غافل کر دے، نبی کا اس شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، جو اشعار اللہ کے قریب کر دے اور جس کے اندر کوئی پیغام اور نصیحت ہو وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ نمل ہے، اور سورہ نمل کے آغاز میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا، لاٹھی دی، اور پھر کس انداز سے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے معجزات سے نوازا، اور کس انداز سے دوران سفر آپ کو نبوت ملی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غیر معمولی واقعہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی تھی۔ آپ کو روحانیت کی بادشاہت بھی دی تھی اور مادیت کی بادشاہت بھی دی تھی۔ روحانیت کی بادشاہت اللہ نے آپ کو نبوت دی تھی، اور مادی دنیا کی بادشاہت بھی دی تھی کہ آپ کے پاس ایسی سلطنت تھی کہ جنات بھی آپ کے حکم کے تابع تھے، پرندوں کی بولی بھی آتی تھی، چیونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ آپ کا تخت جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے وہ ہوا کے دوش پہ سفر کیا کرتا تھا۔ آج تو جہاز بن گئے نا، ہیلی کاپٹر بن گئے۔ آپ حکم دیتے تھے ہوا کو، اور اس ہوا کے دوش پہ آپ کا سفر ہوا کرتا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت اسرائیل بھی آ گئے، اس آدمی کو غور سے دیکھ رہے۔ وہ ڈر گیا کہ شاید میری وقت آ گیا موت کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہوا کو حکم تو مجھے دور لے جاؤ۔ جب اسے دور لے گئے تو حضرت اسرائیل سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، آپ اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کے مرنے کا وقت ہے، اور مرنے کا وقت کہیں اور تھا، یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا یہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن آپ سفر کے لیے تشریف لے کے جانے لگے، اور مختلف مخلوق کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ نے اس میں مختلف قسم کی مخلوق آپ کے ساتھ تھی۔ راستے پہ جب آپ کا سفر ہو رہا تھا تو آپ ایک چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے۔ اس سورت کا نام بھی نمل ہے، چمٹی۔ اس کے پاس سے گزرے تو ایک چمٹیوں کی جو سردار تھی اپنی خیر خواہ اپنی قوم کی، لیکن اب تو انسانوں کے ذمہ دار بھی اپنی قوم کے خیر خواہ نہیں رہے، وہاں چمٹیوں کا ذمہ دار بھی اپنی قوم کا خیر خواہ نکلا، اور کہنے لگا بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم ان کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی، انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور یہ بھی پتہ ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتے، بس یہ کہہ دیا انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا تم روندی جاؤ گی۔ یہ بات جب اس نے کہی تو اللہ اللہ ہے، چمٹی کا منہ کتنا ہوگا، اس کے بول کیا ہوں گے، لیکن اللہ نے وہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، اور نہ صرف پہنچائی بلکہ سمجھائی بھی، اور جب سمجھائی تو فتبسم ضاحکا من قولها، چمٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ اور اللہ کی یہ ساری نعمتیں دیکھ کر حضرت سلیمان کی عاجزانہ فریاد اللہ کے سامنے، اللہ نعمتیں دے اور عاجزی دے دے، بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ آدمی اپنی اوقات بھول جاتا، ورنہ انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ وہ تکبر، وہ غرور، وہ بڑائی، وہ اس کے بول دیکھو، اس کے چال دیکھو، اس کا لب و لہجہ دیکھو، جیسے اس کی کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ نعمتیں اللہ دے، مادیت کی دنیا میں ایسی حکومت کسی کی نہیں، لیکن عاجزی دیکھیے، اللہ سے کہہ رہے رب اے مولا تیری نعمتوں کی حد ہے، لیکن اپنا شکر گزار بندہ بھی بنا، اپنا احسان شناس بندہ بھی بنا، اور اے اللہ تیری نعمتوں میں وہ کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ ہے احسان شناسی، یہ ہے شکر گزاری، کہ اللہ جس قدر نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے، بندے میں شکر گزاری اور احسان شناسی اور فرما برداری میں اضافہ ہو۔ یہی نعمتیں رحمت ہیں، ورنہ نعمتیں بھی زحمت بن جاتی، ورنہ نعمتیں بھی فتنہ بن جاتی، ورنہ نعمتیں بھی عذاب بن جاتی ہے، یہی نعمت رحمت ہے اللہ کی، جس نعمت میں شکر گزاری بڑھ جائے، عاجزی بڑھ جائے، احسان شناسی بڑھ جائے۔ لشکر لے کے جا رہے، کہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہو تو ایک مخلوق بیچ میں کوئی نہیں، ہدہد پانی کی ضرورت پڑی، ہدہد شاید آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے سر پہ تاج ہوتا، لمبی سی اس کی نوک ہوتی ہو، لمبی سی۔ اللہ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ پانی نیچے ہے یا نہیں۔ تلاش کیا، پانی کی ضرورت پڑی، اس ہدہد کو بلایا لیکن موجود نہیں تھا۔
کیونکہ وہ بتاتا تو جنات منٹوں سیکنڈوں کے اندر پانی کا انتظام کھود کے پانی کا انتظام کر دیتے. وہ مخلوق بھی ذات تھی، ہدہد کوئی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہیں کسی اور مخلوق کے اوٹ میں تو نہیں ہے، کہیں پیچھے دائیں بائیں تو نہیں ہے، یا کہیں غائب ہی تو نہیں ہے، اور بغیر پوچھے کیوں چلا گیا. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا آیا تو سزا ملے گی اسے، اور ہو سکتا ہے اس کو ذبح ہی کر دو. اولاد بہنو اولیاتی بسلطان مبین. ہاں اگر کوئی مناسب بات کہہ دی وجہ جانے گی معاف بھی کر دیں گے، ورنہ ذبح کر دیں گے. اتنے میں ہدہد آ گئے. فمکث غیر بعید فقال احطت. آگے ہدہد اور ایک پیغام لے کے آیا، کہنے لگا سلیمان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کا آپ کو بھی نہیں پتا. ایک عورت حکمران ہے، ملکہ ہے، اور انہوں نے اپنے اللہ نے دنیا میں ہر چیز دے رکھی ہے، لیکن بدقسمتی ہے ان کی ملکہ وہ ہے اور خدا کی بندگی کوئی نہیں، خدا کی بندگی کوئی نہیں. اچھا وہ ہدہد پرندہ ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی ہر چیز نہیں جانتا. کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ. ایک اللہ، حال ماضی سب کچھ جاننے والا کون؟ ایک اللہ. کہنے لگا سلیمان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کا آپ کو بھی نہیں پتا. ایک مخلوق ہے، ان کی ملکہ ایک عورت ہے، بلقیس تھی، بلقیس، اور وہ سورج کی پرستش کرتی ہے. دنیا کے لحاظ سے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. سلیمان علیہ السلام فرمایا اچھا تمہارا ابھی جائزہ لیتے، تم سچ کر رہے ہو یا غلط. جاؤ میرا ایک خط لے کے جاؤ اور جا کر اسے بھیج دو. دنیا میں سفراء بادشاہوں کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں سفارت کس کے ذمہ اور ذمہ؟ ہدہد کے ذمہ. وہ پیغام لے کے جا رہا ہے، خط لے کے جا رہا ہے. محل میں داخل ہو گیا، روشن دان سے داخل ہو گیا. ملکہ بیٹھی ہوئی تھی، خط اندر ڈال دیا، جھولی میں گر گیا. خط کا ابتدا یہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمی. یہ نیا انداز کا خط اس ملکہ کے پاس آیا. ایسا خط اس نے آج تک کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا. نام سلیمان کا. کہاں سے آیا ہے؟ سلیمان سے آیا ہے. اور کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. پیغام کیا ہے؟ فرما بردار ہو کے آ جاؤ. وہ خاتون تھی سمجھدار، اس نے اپنے مشیروں کو سب کو اکٹھا کیا. خط آیا ہے، مشورہ کرنا ہے، بتاؤ. تو وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ. آپ فکر نہ کریں، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا ہمارا خون گر جائے گا. آپ اشارہ کریں گردنیں کٹوا دیں گے. آپ کہیں تو صحیح. لیکن وہ خاتون سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، دیکھتے ہیں وہ بادشاہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہے یا کوئی اور چیز ہے. یہ تحفے لے کے جاؤ، یہ ہدایہ لے کے جاؤ، سونے چاندی کی اینٹیں دے کر بھیجی. جاؤ یہ لے کے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ سب کچھ آیا تو آپ کے پاس تو سونے چاندی کی کمی کوئی نہیں تھی. آپ تو جنات کو حکم دے پورا فرش ہی سونے کا بچھا دیتے تھے، پورا فرش ہی سونے کا بچھا دیتے تھے. ایسی آپ کو اللہ نے سلطنت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا گا تو دنیا سے ہمیں تم متاثر کرتی ہو. آپ نے اپنے بیٹھنے والوں سے کہا کون اس کا تخت سمیت اس کو یہاں لے کے آئے. جن بیٹھا تھا، جن ایک قال عفریت من الجن. جن کہنے لگا میں لے کے آؤں. آپ کی یہ نشست ختم نہیں ہوگی، وہ یہاں موجود ہو، تخت کے ساتھ ہوگی. قبل ان تقوم من مقامک، یہاں سے اٹھیں گے نہیں، جن آپ کی موجود ہوگی. ایک اور بیٹھا ہوا تھا اللہ کا نیک بندہ. جیسے نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، ایسا معجزہ کوئی ایسا دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. ایسا اللہ اپنے ولیوں کو کرامت دیتا ہے، لیکن کرامت اور معجزہ قدرت اللہ کی ہوتی ہے. ہر وقت کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، ہر وقت کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا. جو ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس صحبت میں، اس نے کہا میں نے آپ کے پاس لے کے آتا ہوں بس تھوڑی دیر میں، آنکھ کے جھپکنے کے بقدر. اور اتنے میں تخت سامنے پڑی. قال ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا یہ تخت دیکھا، کہا یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور سب اس لیے یہ سارا اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں. تخت آ گیا. اس کے بعد وہ خاتون آئی اور وہ بھی ایمان لے کے آ گئی.
وہ تو کہنے لگی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ بھی ایمان لے کے آ گئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو سبق کیا ملا حضرت سلیمان کے واقعے میں؟ سلطنت غیر معمولی، نبوت شاندار، لیکن عاجزی کتنی، فرمانبرداری کتنی، شکر گزاری کتنی، احسان شناسی کتنی، شکر کی زندگی۔ پھر حضرت صالح کا تذکرہ ہے۔ اس قوم صالح، قوم سمود کے 9 لوگوں نے تدبیر کی حضرت صالح کو شہید کرنے کی، پر ایک تدبیر بنائی، منصوبہ بندی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی، ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے اور اس قوم کی گندگی، اور پھر ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش، اس کا تذکرہ فرمایا۔ بہت بری بارش تھی، بس تعریف اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے، اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔